بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام ٹاکرا کے ساتھ شعیب الدین اور میرے ساتھی جناب سلیم بخاری، ہم دونوں حاضر ہیں۔ ناظرین، حالات پھر ایک دفعہ تیزی کی طرف جا رہے ہیں، کچھ صلح ہو رہی ہے، کہیں میدان میں نکلنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جناب نواز شریف نے کہا ہے کہ وہ ووٹ کے تقدس اور عدل کی بحالی کے لیے اب میدان میں نکلیں گے اور ابتدا کرنے لگے ہیں۔ شہباز شریف نے ایک منڈی بہاؤالدین میں جلسہ کیا ہے جس میں انہوں نے آصف زرداری اور عمران خان پر بڑی کھل کر تنقید کی ہے، اور شہباز شریف صاحب نے اسی جلسے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے ساتھ ہی جناب حمید شالوی صاحب سے ملاقات کر کے ان کو منا لیا ہے کہ وہ آ جائیں گے، ساتھ بیٹھیں گے۔ عمران خان کے پاس ایک دفعہ پھر استعفوں کا آپشن ہے، وہ کہتے ہیں میں کچھ کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں کیا کرتے ہیں۔ ایک زینب کیس قاتل کے گرفتار ہو گیا ہے، لیکن اس کے حوالے سے ایک نیا کام آیا ہے کہ ایک نجی ٹی وی کے اینکر نے خاصے دعوے کیے ہیں جن کو پنجاب حکومت نے جھٹلا دیا ہے۔ مردان میں ایک معصوم بچی آسمہ جس کی لاش کھیتوں میں پائی گئی تھی، ابھی تک اس کے قاتل کا سراغ نہیں ملا، خاصے دن ہو چکے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں کیا بنتا ہے۔ اور جناب بندے مار اسپیشلسٹ راؤ انوار صاحب، جن کو آج بندے مار کہا جا رہا ہے، کل تک وہ ہیرو تھے، آج ان کی تلاش جاری ہے کہ وہ کہاں چلے گئے، کہاں ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ انتظار قتل کیس، اس کا مہمہ بھی حال نہیں ہوا کہ کیا واقعی ایس ایس پی صاحب جن کا نام لیا جا رہا ہے، کیا واقعی اس میں کوئی سمگلنگ یا وہ چرس بک رہی تھی یا ہیروئن بک رہی تھی۔ اور بھارت کا یوم جمہوریہ جس پر کشمیریوں نے ایک دفعہ پھر یوم سیاہ منا کر اپنے عزم اور جرت اور بہادری کا اظہار کیا ہے کہ ہم آپ کو نہیں تسلیم کرتے۔ ناظرین، یہ ہے آج کے ہمارے وہ موضوع جس پہ ہم آپ سے کوشش کریں گے کہ آپ سے بات کر سکیں، تجزیہ دے سکیں، بخاری صاحب سے بات کریں، آگے چلیں۔ جی، ووٹ کے تقدس اور عدل کی بحالی، بخاری صاحب یہ عدل کی بحالی سے کیا مراد ہے؟ پاکستان میں انصاف نہیں ہو رہا، عدالتیں بند ہو گئی ہیں، تالے لگ گئے ہیں، یا کوئی وہاں پہ کوئی وہ کالا قانون آ گیا ہے؟ دیکھیے، دو باتیں اس حوالے سے بہت ضروری ہیں سمجھنی۔ ایک تو یہ کہ نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایک سازش کے تحت عدلیہ کا روٹ اختیار کر کے نکالا گیا، اقتدار سے انہیں نااہل قرار دیا گیا ہے، اور یہی بیانیہ لے کے جب انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس چھوڑا تھا، اسلام آباد سے وہ چلے تھے اور لاہور تک آئے تھے، اور اس کے بعد سے جہاں جہاں بھی وہ بولیں، چاہے وہ لندن میں اپنی بیگم کے علاج کے حوالے سے گئے ہوئے ہوں، وہاں جو میڈیا سے انٹریکشن ہوا اس میں بھی، اور جب وہ واپس آ گئے ہیں جن جلسوں سے انہوں نے خطاب کیا اس میں بھی، وہ ایک باقاعدہ بیانیہ لے کے چل رہے ہیں کہ میں عدل کی تحریک چلاؤں گا اس لیے کہ میرے ساتھ تو جو زیادتی ہوئی آئندہ کسی کے ساتھ وہ زیادتی نہ ہو۔ اب ان کا بیانیہ جو ہے اس کو تقویت اس لیے سمجھا جا رہا ہے کہ مل رہی ہے کہ ان کے جو دو الیکشن ہوئے ہیں اس کے بعد، ایک این اے 120 کا اور دوسرا جو اپنے یعنی چکوال کا جو ہوا ہے این اے 4 غالباً، ان دونوں ہی حلقوں میں این اے 104، ان دونوں ہی حلقوں میں ووٹرز نے ان کے اوپر پھر اسی اعتماد کا اظہار کیا ہے جس کا اظہار پہلے وہ 2013 کے الیکشن میں کر چکے ہیں۔ ممکن ہے تھوڑی سی لیڈ جو ہے اس میں کمی آئی ہو، لیکن جو چکوال کا حوالہ میں نے دیا وہاں تو لیڈ جو پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے۔ تو ان کا خیال یہ ہے کہ ان کے اس بیانیے کو پذیرائی مل رہی ہے، اور یہی میرے خیال سے پوری مسلم لیگ نواز کی اب سوچ ہے۔ حقائق کیا ہیں، حقیقت کے کتنا وہ قریب ہیں، کسی غلط فہمی کا شکار تو نہیں ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن وہ اپنی عدل کی تحریک اب اس لیے وہ اپنے لفظوں میں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ میں اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی جو ہے اس کے لیے یہ چلا رہا ہوں، بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ عدالتوں میں جو منورنگ ہوتی ہے یا جو یعنی حالات کو الٹا پلٹا کے جو فیصلے اپنی مرضی کے حاصل کیے جاتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ان کا بیانیہ ہے، اس سے تاکہ عوام الناس کو بچایا جا سکے۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو تحریک عدل ہے اس سے یہ مراد ہے کہ جو اس وقت ہمارا عدالتی نظام ہے اس میں ریفارمز لائی جائیں، ان میں جو کوتاہیاں ہیں ان کو دور کیا جائے، اس میں جو لکوناز ہیں ان کو ختم کیا جائے، یہ ہے ان کی مراد شہاب الدین سے۔ بھائی صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ 2 الیکشن جو ضمنی تھے وہ جیت گئے، تو کیا یہ ضمنی الیکشن انہوں نے اس کاز پہ لڑے، اس آواز پہ لڑے، اور کیا 2018 کا الیکشن وہ اس آواز پہ لڑیں گے کہ ہمیں یہ جج نہیں چاہیے،
جج لگانے کا اختیار ہمارے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ وزیر اعظم تو فرما رہے ہیں کہ جب ہم جج لگاتے تھے تو بہتر جج ہوتے تھے، اب عدلیہ لگا رہی ہے تو کرپٹ جج آ رہے ہیں. یہ سر کیسا بیانیہ ہے؟ گزارش یہ ہے، یہ ہماری ایزمپشنز ہیں، آپ اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ان سے پوچھے یا ان کی پارٹی کے سپوکس پرسن سے پوچھے تو ان کی انٹرپریٹیشن یہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. نہ ہی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس تحریک کے جواب میں ہم خود جج لگایا کریں گے، اپنی مرضی کے لگایا کریں گے، جو ہماری مرضی کے نہیں ہیں ان کو نکال دیا جائے گا. یہ ہماری ساری انٹرپریٹیشنز ہیں. لیکن بہرحال چونکہ اب وہ بیانیہ ہے ان کا، وہ اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں. بیٹی جو ہے ان کی مریم نواز، وہ بھی اس کو مکمل جو ہے بڑھاوا دے رہی ہیں. تو اب دیکھیں گے کہ یہ اونٹ جا کے آگے کس کروٹ بیٹھتا ہے. میرا خیال ہے کہ ان کو اگر اسی پہ لڑنا ہے نا تو 2018 کے الیکشن میں یہ کال لے کے آئے کہ ہمیں وہ ووٹ دے جو عدلیہ کے خلاف ہے. میرا خیال ہے بہت سا پھر اس طرح یہ پھر آپ کی انٹرپریٹیشن ہے کہ جو عدلیہ کے خلاف ہے. یہ کوئی ذی شعور آدمی نہیں کہہ سکتا، یہ صرف آپ ہی فرما سکتے ہیں. وہ تو اسی بنیاد نہیں، پہ یہ وہ نہیں کہہ رہے، ہمارے خلاف ہے. دس از اے رانگ انٹرپریٹیشن. درست نہیں ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ ہماری مرضی کے خلاف جو ججز ہیں ان کو نکال دیں، ہم اپنی مرضی کے. اللہ کے واسطے یار، آج عدلیہ جائی لگا رہی ہے، بھائی خدا کے لیے انٹرپریٹیشن تو ٹھیک کرنی چاہیے. وہ ریفارمز کی بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری مرضی کے جج لگا دیں. ریفارمز کون سی ریفارمز سر؟ کیسی ریفارمز؟ ججوں کو بدلنے کی بات ہے سیدھی سیدھی. اپنی مرضی کا جج ہو، ملک قیوم جیسے ہو تو سب ٹھیک ہے سر. بات اتنی سی ہے. میں نے کہا ہے نا کہ جب آپ مائنڈ فکس کر لیں اپنا، آپ پری ڈیٹرمنڈ مائنڈ سے بیٹھیں گے، پھر آپ کو باتیں ایسی ہی لگیں گی جیسی آپ کو فرما رہے ہیں. فیصلہ اپنے خلاف آئے تو پھر ہمیں تو اعتراض ہی ہے نا. بات یہ ہے. پھر یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، فیصلے میں لکوناز ہیں. آپ اس کو کسی اور پروگرام کے لیے اٹھا رکھتے ہیں، اس پہ بات کر لیں گے بعد میں. جی اچھا سر، شہباز شریف صاحب منڈی بہاؤالدین گئے جلسے میں، اور انہوں نے وہاں پہ کالج یونیورسٹی، ٹیکنیکل کالج کو یونیورسٹی میں تبدیل کرنے کا اعلان کر دیا. ڈنگے سے منڈی بہاؤالدین سڑک کا اعلان کیا. لیکن جو مجھے اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ ہم 2018 کے الیکشن کے بعد زرداری کا دوبارہ پیٹ پھاڑیں گے، دوبارہ گھسیٹیں گے، دولت لے کے آئیں گے. بھائی یہی دعوے آپ 8 سے لے کے 13 تک کرتے رہے، اور جب 13 میں جیت گئے تو 18 ہو گیا. 5 سال آپ نے نہ تو پیٹ پھاڑا، نہ گھسیٹا، نہ دولت نکلوائی. 5 سال نیب آپ کی، ایف آئی اے آپ کا، حکومت آپ کی، وزیر داخلہ، وزیر کا، سب کچھ آپ کا تھا. کیا کیا آپ نے؟ دیکھیے پھر بات پیچھے چلی جائے گی. 2005-2007 کے بعد سے، جب سے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا، اس کے بعد سے دونوں نے ہی بھنگ پی ہوئی تھی. آپ کے زرداری اینڈ کمپنی بھی ایسے ان کے ساتھ اجر کے تبدیل کرتے اور ان کے کھانے کے لیے جاتی عمرہ آ جاتے تھے جیسے ان کے بیچ میں سے ہوا بھی نہیں گزرے گی. پھر اس کے بعد انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجائی اور یہاں سے بھاگ گئے. پھر وہ واپس آئے، انہیں اینٹ سے اینٹ بجانے والوں کے ساتھ ان کی سور ہو گئی. اب سب کچھ ٹھیک ہے. تو اس لیے انہیں بھی دوبارہ یاد آیا کہ اچھا جی زرداری صاحب، اگر آپ نے ہمارے پیٹھ میں چھرا اس طرح گھونپنا ہے تو ہم بھی آپ کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ آپ نے ملک کا پیسہ لوٹا ہوا. یہ ہے ٹٹ فور ٹیٹ. یہ جیسے آپ برتاؤ کریں گے. زرداری صاحب ان کے کون سے وفادار ہیں جو کمر میں چھرا انہوں نے گھونپ دیا؟ او بھائی میرے، خدا کے واسطے نہ بھولیں آپ. یہ ان 2 بھائی بنے ہوئے تھے کہ چھوٹا بھائی ہے، ایک بڑا بھائی ہے. یہ کھانے کھا کے پنجاب ہاؤسوں میں جاتی عمرہ میں. آپ کو یاد نہیں رہتا، مجھے اچھی طرح سے ساری چیزیں یاد ہیں. اجر کے تبدیل ہوتی تھی، پگڑیاں تبدیل ہوتی تھی، پگڑی بند بھائی بن گئے ہوئے تھے. یہ سب کچھ جب تک زرداری صاحب کو سوٹ کرتا تھا، یہ پہنچ جاتے تھے مری کے ان کے گھر میں کھانا کھانے کے لیے. کیا وہ بیچارے آتے تھے اس لیے کہ تھوڑے سے راضی ہو جائیں؟ نہیں تو ہوتا کیا تھا، خواجہ آصف صاحب اٹھتے تھے، کبھی کوئی دوسرا منسٹر اٹھتا تھا، چلو یہ چودھری افتخار کی عدالت میں رکواؤ سارے کام. اصل میں زرداری صاحب، وہ تو بیچارے منتے ترلے میں لگے. اصل میں زرداری صاحب بڑے خوش قسمت آدمی ہیں، اس لیے کہ شعیب الدین جیسا سینئر جرنلسٹ اس کو بیٹھ کے اب بیچارہ کہتا ہے، تو اس لیے وہ بڑے خوش قسمت آدمی ہیں. موضوع کی طرف پلٹتے ہیں. میرے خیال سے جو تقریر انہوں نے وہاں کی ہے جا کے شہباز شریف صاحب نے، اس میں بہت اہم باتیں بھی ہیں. اس میں ایک تو زرداری صاحب کو ایڈریس کر کے انہوں نے جو بھی کہہ دیا وہ سو کہہ دیا، لیکن انہوں نے جو کچھ اشارے دیے ہیں اپنی اس تقریر میں، ایک بات تو ہمیں ناظرین یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اب ان کے لباس میں، ان کی باڈی لینگویج میں پرائم منسٹریل لہجہ اور پرائم منسٹریل لکس آتی جا رہی ہیں قبل از وقت. ہمیں اس کا یقین قبل از وقت، اس لیے کہ جب تک انہیں نامزد نہیں کیا گیا تھا نواز شریف صاحب کی طرف سے، پوری قوم، پورا میڈیا یہ تقاضا کر رہا تھا کہ خدا کے واسطے اپنے بھائی کو موقع دیں، اللہ کے واسطے اپنے بھائی کو موقع دیں. لوگوں نے ترلے کیے، منتیں کی یہاں پر
اب انہوں نے نامزد چکے کر دیا، لہذا اس پر اعتراض ہے کہ دیکھیں جی وقت سے پہلے وہ تو پرائم منسٹر بن گئے، وہ کوئی نہیں بنے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ان کو اپنے کیے ہوئے وعدے پورے کرنے پڑیں گے، ان کو الیکشن کا مینڈیٹ اسی صورت میں ملے گا کہ ان کی چادر کلین ہو، اس کے اوپر جو دھبے لگے ہوئے ہیں اس کو مٹانے میں یہ کامیاب ہوں۔ اگر ان کو، پھر میں کہہ رہا ہوں، اگر ان کو مزید سزائیں ہو گئی تو پھر نقشہ جو ہے وہ بدل سکتا ہے، لیکن وہ یہ امید کیے ہوئے ہیں کہ شاید اس دفعہ انہیں نیب سے کوئی تھوڑا سا ریلیف مل جائے گا، یا ان کو یہ یقین دہانی کرا دی گئی ہے کہ جناب آپ کے خلاف کوئی ثبوت اور شواہد نہیں مل سکے ہیں، اس لیے آپ فکر نہ کریں، آپ یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سب جو ہے یہ آنے والے وقت میں دیکھا جائے گا میرے خیال سے۔ وی شوڈ ناٹ جمپ دا گن۔ ہمارے صاحب جو انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے مجھ پہ الزام لگایا ہے کہ میں نے جاوید صادق سے 27 ارب روپے لیے، پھر الزام لگایا کہ پاناما میں انہیں 10 ارب روپے کی پیشکش کی گئی رشوت کی، تو وہ کہتے ہیں کہ اب سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرے، ہم چلتے ہیں وہاں پہ، اگر میرے خلاف آتا ہے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا، ان کے خلاف آتا ہے کیسے؟ یہ میرے خیال سے یہ بالکل فیئر بات ہے شہاب الدین، لیٹ اس بی ہیومن۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پر 2 الزامات بڑے لگائے مسٹر صادق اور امین نے، میرا مطلب ہے عمران خان نے۔ ایک یہ تھا کہ میں نے 27 ارب روپے کی کرپشن کی تھی، کچھ صادق صاحب ہیں، نام بھی اس کا ہمارے سامنے ہے، جاوید صادق صاحب سے، اور دوسرا انہوں نے کہا تھا، یہ الزام نہیں، کہا تھا انہوں نے کہ مجھے 10 ارب روپے پیش کیا شہباز شریف نے کہ میں ان کی مخالفت چھوڑ دوں پاناما کے حوالے سے۔ وہ اللہ کے واسطے انہوں نے کوئی 20 دفعہ اس کو ریپیٹ کیا۔ پھر انہوں سے پوچھا گیا بھائی نام کس کا ہے جس نے آپ کو یہ پیغام دیا؟ انہوں نے کہا یہ تو میں وقت آنے پر بتاؤں گا۔ وہ 3 سال گزر گئے، وہ اب تک وقت تو نہیں آیا ہے۔ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اس دونوں معاملوں کو لے کے انویسٹیگیشن کر لے اور اگر یہ ثابت ہو جائے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا، اگر یہ نہ ثابت ہو تو وہ چھوڑ دیں، اس میں کون سی گالی دے دی انہوں نے جناب صادق امین صاحب کو؟ مجھے تو لگتا ہے نہ اس کا ثابت ہوگا نہ ان کا ثابت ہوگا، ایک نیا کھیل چلنا شروع ہو جائے گا، پھر ہم ٹی وی پہ روز بیٹھ کے اس پہ بات کیا کریں گے۔ میرے خیال سے یہی ہونا ہے اور کیا ہے؟ میرے خیال سے شہاب الدین جو ان کی وزٹ کا ایک اور پہلو ہے اس کی طرف ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ پچھلے کئی ہفتوں سے یہ جو تحریک ختم نبوت کے حوالے سے جو ایکٹیویٹیز چل رہی تھی، اور اس میں پیر سیالوی صاحب کا جو بہت بڑا رول تھا، انہوں نے اتنا بڑا جلسہ کیا داتا دربار کے سامنے، آپ کو یاد ہوگا۔ پھر انہوں نے 7 دن کی ڈیڈ لائن دی کہ جناب آپ شریعت نافذ کر دیں ورنہ ایسی کی تیسی کر دیں گے حکومت کی۔ آج کی اس دورے میں وہ جا کے ان کو ملے، اور کوئی شبہ نہیں اس میں کہ انہوں نے جا کے ان کے گوڈے پکڑے کہ پیر صاحب ہماری طرف کو شفقت فرمائیں، اور وہ چاہے آپ اس کو ان کا کمال کہیں، چاہے آپ اس کو ان کی چترائی کہیں، چاہے آپ ان کو ان کا بہت بڑا دھوکہ کہیں، لیکن انہوں نے پیر صاحب کو منا لیا کہ فی الحال آپ یہ پروٹیسٹ جو ہے اس کو ملتوی کر دیں۔ وہ دوسری بات ہے کہ ان کے جو دوسرے اشرف صاحب جلالوی صاحب ہیں، انہوں نے کہا نہیں جناب ہم تو اپنا پروٹیسٹ جاری رکھیں گے، اور ہم تو جیل بھرو تحریک جو ہے ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ لبیک پاکستان جو پارٹی ہے نا، ایشو ایک ہی ہے نا شہاب الدین، ایشو تو ایک ہی ہے، ایشو ایک ہے لیکن وہ الگ ہیں۔ سیالوی صاحب کا اپنا مسئلہ تھا۔ سیالوی صاحب کا بات ہی ہے سر، پہلے زعیم قادری صاحب بھی گئے تھے، بنیامین رضوی صاحب مرحوم کے بھائی بھی گئے تھے، انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ اب وہ بات کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ کے خلاف۔ شہباز شریف صاحب نے جا کے انہیں گارنٹی کرائی ہے کہ ہم کمیٹی بنا دیتے ہیں، بنا دی ہے، 6 رکنی کمیٹی بن گئی ہے، وہ کمیٹی بنا دیتے ہیں، کمیٹی کے اندر یہ باتیں کلیئر ہو جائیں گی، اس کے مطابق میں فیصلہ کر دوں گا۔ تو جب ہائیسٹ لیول سے یہ انہیں یقین کرا دی گئی، یہ یقین نہیں پہلے کرا دیتے، کیوں اتنا لمبا گھسیٹا انہوں نے؟ بہرحال وہ اب تو ہمیں بظاہر جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ایک ڈیڈ لائن کی تلوار لٹک رہی تھی حکومت کے سر پر، وہ ذرا تھوڑی سی پیچھے ہٹ گئی ہے۔ اللہ کرے کہ وہ کمیٹی کوئی ایسا فیصلہ کر پائے جس سے دونوں ہی پارٹیاں جو ہیں وہ مطمئن ہو سکیں، اطمینان کا سانس لے سکیں، تاکہ پاکستانی قوم بھی اطمینان کا سانس لے سکے۔ یار یہ دھرنوں کے بعد دھرنے، دھرنوں کے بعد دھرنے، پھر ایجیٹیشن، پھر پروٹیسٹ، یہ جو ہے نا، یہ اتنی ہلچل جو ہے سیاسی طور پہ، یہ کسی صورت بھی کسی قوم کو سوٹ نہیں کرتی۔ اللہ کرے کہ بہتری کی کوئی صورت نظر آئے۔ استعفے آ رہے ہیں جی عمران خان کے، کیا کہتے ہیں آپ؟ عمران خان کے استعفے جو ہے مجھے تھوڑا سا سانس لے لینے دو، پروڈیوسر صاحب بھی میرا خیال ہے کہنے والے ہوں گے آپ سے کہ تو وقفے کے بعد اس ایشو پہ بریک لیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں استعفوں کو کیا بنے گا۔ ناظرین مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، چلتے ہیں ایک وقفے پر۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے عمران خان کی۔ عمران خان نے
ایک تو شہباز شریف صاحب پہ پھر الزامات لگائے ہیں. وہ کہتے ہیں ملتان میٹرو سمیت تمام بڑے پروجیکٹس کے اندر خرد برد ہوئی ہے اور نیب ان کی تحقیقات کرے. پھر ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف حکومت میں بیٹھ کر نیب کو دھمکیاں دے رہے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ اگر پکڑے گئے تو یہ چیزیں ساری کچھ ہیں. تو اب ان حالات میں عمران خان نے استعفوں کا آپشن بھی دے دیا ہے. تو کیا بخاری صاحب آپ کے خیال میں یہ جو عمران خان صاحب استعفوں کی بات کر رہے ہیں, کرپشن کی بات کر رہے ہیں, یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس ایسے ٹائم پہ جب بالکل آخری وقت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس کے اوپر بڑا گھمبیر جواب دینا چاہ رہا ہوں. عمران خان صاحب نے جو دعویٰ کیا نا جی کہ میرے پاس سارے ایم این ایس کے بھی استعفے آ گئے ہیں, پوری پروونشل اسمبلی کے استعفے آ گئے ہیں, اس کی اپنی ہی پارٹی کے ایک ایم پی اے نے اس کا بیڑا غرق کیا یہ کہہ کے کہ نہ کسی نے کوئی استعفے کی بات کی ہے نہ کسی نے کوئی استعفیٰ دیا ہے. انہیں پہلے تو اپنی چارپائی کے نیچے ڈانگ پھیر لینی چاہیے کہ ذرا پتہ کریں وہ کیا کہہ رہا ہے. دوسری بات یہ کہ اس سے پہلے کہ میں اس سے آگے بڑھوں, آپ کو ناظرین ہم سنواتے ہیں کہ یہ شیخ رشید صاحب نے جس طریقے کی تقریر وہاں کی تھی, مجھے تو ویسے بھی ان پر ترس آ رہا تھا کہ کہیں ان کا دماغ نہ پٹ جائے, اور جو اس کے جواب میں پھر جو عمران خان صاحب نے استعفوں کے حوالے سے نعرہ مارا تھا, اور اب دونوں کی کیا صورتحال ہے, ایک بیمار پڑا ہوا ہے, دوسرا کہتا ہے ابھی ہم سوچ کے بات کریں گے. ذرا دیکھیں عوام کیا کہہ رہی ہے اس کے حوالے سے, میرے خیال سے وہ ذرا چکھ لیں. وزیر اعظم جو ہے نا, ہم شہباز شریف کو ہی دیکھ رہے ہیں کیونکہ جس طرح پاپولیرٹی اس کی ہے اس طرح میرا نہیں خیال کہ دوسرے کسی بھی پارٹی کی طرف سے ہے. شیخ رشید صاحب کے بیانات کو تو میرا خیال ہے کوئی بھی سنجیدگی سے نہیں لیتا. میں نے کیوں لینا, کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی نئی سے نئی چیز بولتے رہتے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ کسی کو بھی اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. کوئی بھی ایسی چھوٹی سی بات پہ اس طرح اسمبلیوں کے بارے میں کچھ کہنا چاہیے یا استعفوں کی بات کرنی چاہیے, لیکن اگر وہ کوئی اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں تو ان کو اس چیز پہ جو ہے نا پورا اترنا چاہیے. اگر وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے دینے ہیں تو پھر دے دیں, پھر دوسری بات ہی کوئی نہیں رہ جاتی. ہم شیخ رشید صاحب کی باتوں کو نا سیریس نہیں لیتے, ایک سائڈ سے سنتے ہیں دوسرے کام سے نکال دیتے ہیں. اگلا وزیر اعظم ہم شہباز شریف کو سمجھتے ہیں, اس نے بہت اچھا کام بھی کیے اور غریب عوام کا بھی بہت اچھا خیال بھی رکھتے اور ہر جگہ پہ خود ہی پہنچ جاتے. شیخ رشید جو بھی بولتے ہیں اس نے بہت غلط کیے, اور پورے جلسے میں اس کو بدنام کیے, پارلیمنٹ کو, یہ بہت غلط کیا اس نے. عمران خان صاحب کو استعفیٰ بالکل دینا چاہیے, اس نے بھی جو بات کی ہے بالکل غلط کی ہے. اگلا وزیر اعظم ہم عمران خان صاحب کو دیکھنا چاہتے ہیں. نہیں بالکل غلط ہے جو شیخ رشید باتیں کرتا. عمران خان وہ بات سے پہلے بھی ٹھیک ہے, وہ آئے یا نہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ بھی 2 نمبر سا بندہ ہے. یہ سب ایک ہی ہے, عمران خان, شیخ رشید, طاہر قادری, زرداری, یہ سب ایک ہے, یہ سب جھوٹے ہیں. اور شہباز شریف جو ہے 1 نمبر بندہ ہے, اس کو آنا چاہیے. جس نے اچھے کام کیے ہیں وہی آئے گا. ایسا یہ ہوگا کہ یہ کرپٹ لوگ نہیں آ سکتے, بالکل نہیں آ سکتے. انہوں نے ملک لوٹا ہے, انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے, لوگوں نے ان کا ووٹ دیے ہیں, لیکن یہ اپنے اس ووٹ کو پامال کیا ہے. اگلا وزیر اعظم یہ وقت بتائے گا کون آتا ہے. جو آنے والا الیکشن ہے نا وہ شہباز شریف کا ہے اور نواز شریف کا ہے, اور وہ ایماندار بھی ہیں, ملک کے خیر خواہ بھی ہیں. اگلا جو وزیر اعظم ہے نا انشاءاللہ مجھے معلوم ہے کہ وہ شہباز شریف ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ جتنے بھی یہ سیاسی لوگ مطلب کام کر رہے ہیں نا, سیاسی لوگ جتنے بھی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب زیادہ کام کر رہے ہیں. استعفیٰ تو میں نہیں کہوں گا کہ یہ دیں, مگر یہ انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو پروف کرے آگے. شیخ رشید صاحب. جی بخاری صاحب آپ کیا فرماتے ہیں جی اس بارے میں؟ میں نے تو نہیں فرمانا, میں فرماؤں گا تو آپ سے. لیکن ناظرین آپ نے دیکھا جو وہ کہتے ہیں نا محاورتاً کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو, تو جو کچھ بھی عوام کہہ رہی ہے, جو محسوس کر رہی ہے, وہ تو آپ نے براہ راست سن لیا ہے. میں شہاب الدین کے پاس لے کے چل رہا ہوں اسی بات کو کہ شہاب الدین گزارش یہ ہے کہ جس تمطراق سے شیخ رشید صاحب نے اور عمران خان صاحب نے استعفوں کا اعلان کیا تھا اور آپ نے ان کی وہ تقریر سنی تھی, اس کے بعد اصولی طور پر انہیں جواز ڈھونڈنے کی بجائے میرے خیال سے اگر وہ استعفے دے دیتے تو پوری قوم ان کو رسپیکٹ دیتی, پوری قوم ان کو سمجھتی کہ وہ اپنے لفظوں کا پالن کر رہے ہیں. شیخ رشید 3-4 دفعہ عمران خان صاحب کو, میں یہ لفظ استعمال کرنا نہیں چاہتا, میں کہتا ہوں شرمندہ کروا چکے ہیں عوام کے سامنے. ایک جب ان کے مشورے پر انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ جی لوگ بینکوں سے پیسے نکال لیں اور ہنڈی کے ذریعے بھیجیں. پھر دوسرا انہوں نے کہا کہ جی بل جمع کروانے بند کر دیں. عمران خان صاحب نے بھی جمع نہیں کروایا, ان کی بجلی کٹ گئی, وہ انہوں نے پیسے دے کے دوبارہ لگوائی. مطلب یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب اگر کسی جذباتی پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو یہ ضروری تھوڑی ہے کہ عمران خان جو اب ایک نیشنل لیڈر ہے, یار وہ اب کوئی ریجنل لیڈر تھوڑی ہے
کہ وہ آنکھیں بند کر کے بالکل اسی بیان کو انڈورس کر دیں اور اپنے استعفے کا بھی اعلان کر دیں. اور پھر اس کے بعد دونوں چلے گئے دبئی, وہاں سے واپسی پر ایک بسترے بیماری پر لیٹ گیا ہے اور دوسرے صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہم تو ابھی سوچیں گے, اس کے اوپر غور و غور کریں گے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ پبلک پوزیشنز لیتے ہیں تو ہمارے جو لیڈرز ہیں, میں یہ سب کے لیے کہہ رہا ہوں, میں صرف عمران خان کے لیے نہیں کہہ رہا یا شیخ رشید کے لیے, ان کو پھر اپنے بیانات کا, اپنے دعووں کا, اپنے اعلانات کا یعنی پالن بھی کرنا چاہیے, اس کا پاس بھی کرنا چاہیے. کیا کہتے ہیں آپ شعیب اس پہ؟ بھائی صاحب جہاں تک عمران کا معاملہ ہے نا, اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم استعفے دے رہے ہیں, انہوں نے کہا تھا ہم اس پہ غور کریں گے. پھر انہوں نے کہا جی میرے پاس استعفے آ گئے ہیں, کب دینے ہیں یہ کہیں پہ کوئی ٹائم دیا انہوں نے مجھے یہ بتائیے, آپ نہیں دیا. وہ سیاسی ہے, سیاست میں تو کہا جاتا ہے نا کہ ہم یہ گیم کھیل رہے ہیں. اب یہ اس کو پیچھے کس کو خوف دلانا ہے, کیا خوف دلانا ہے؟ آخری 4 مہینے ہیں, سینٹ کا الیکشن ہے, قومی اسمبلی مکمل نہیں رہے گی اگر یہ استعفے دیتے ہیں, یہ ایک خوف ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر استعفے ہوئے تو پھر اکیلا عمران خان نہیں ہوگا, اور لوگ بھی ساتھ ہوں گے, یاد رکھیے گا. یہ چاچو جو ہے نا, ان کا بس ایک کمال یہ ہے کہ یہ بڑے عجیب و غریب کمال سے دوسرے کی بات کو انڈورس کر کے اور کسی میرے جیسے غریب مسکین کی بات کو پھینک دیتے ہیں. جناب کو آئی وش کہ ہمارا پروڈیوسر وہ جذباتیت دکھا سکے جس تمطراق سے عمران خان صاحب نے اور شیخ رشید نے استعفوں کا اعلان کیا تھا. اور اگر یہ سب کچھ سیاست ہے تو خدا کے لیے پھر یہی پیمانہ دوسروں کے لیے بھی رکھیں. اس کا مطلب ہے وہ بھی کچھ کہہ سکتے ہیں ایسا جو ان کا مقصد نہ ہو اور صرف سیاست ہو. یہ جو ایک طرف ڈنڈی آپ کی جو ہے نا وہ بلتی ہے. صاحب مشاہد صاحب لائن پہ آ گئے ہیں, مشاہد صاحب السلام علیکم. السلام علیکم مشاہد اللہ خان صاحب. مشاہد صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر, آپ سنائیے خیریت؟ یہ کیا استعفے آ رہے ہیں جی عمران خان اور شیخ رشید صاحب کے؟ جی وعلیکم السلام. جی یہ استعفے جو ہیں یہ پچھلے 4.5 سال سے اللہ جانے کس پیسنجر ٹرین پہ چڑھے ہیں کہ وہ اسٹیشن پہ پہنچ ہی نہیں رہی ہے ٹرین جو ہے ان کی. تو اگر یہ استعفے جو ہیں, بات یہ ہے کہ یہ تو بڑے بڑے اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک عام آدمی بھی اگر کسی کو زبان دے دے, کوئی سیاسی کارکن بھی, تو اس کو پورا اترنے کی کوشش کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں. اب آپ ذرا ریکال کریں 2014 کے استعفے. جب 2014 کے استعفے دیے اس وقت انہوں نے پارلیمنٹ پہ بھی حملہ کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ سارے چور ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد سب کے استعفے جو ہے جمع کرا دیے. جب اسپیکر نے انہیں بلایا کہ جی ویریفائی کریں آ کے, ایک آدمی نے کیا استعفے عمران خان کے, اگر وہ ویریفائی کرتے تو تو ہو جاتے, لیکن اس وقت بھی نہیں دیے. اب پھر بار بار ایک چیز کو دہرا رہے ہیں. اور مجھے آپ ایک بات بتایا کہ سب کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس دفعہ دیوی دیکھتے ہیں کتنا عرصہ رہ گیا الیکشن کو, اور یہ جو مطلب اس وقت استعفے دیں گے اس کے 2 نقصانات. ایک تو 7 سیٹیں ہیں ان کی سینٹ میں, دوبارہ 7 کسی قیمت پہ نہیں ملیں گے اگر یہ انہوں نے کے توڑ, کیونکہ ابھی جو پوزیشن ہے وہ ہمیں معلوم ہے, ہم زیادہ باتیں نہیں کرتے, یہ وقت بتائے. دوسری بات یہ کہ ہمیشہ کے لیے ان کے اوپر ایک دبا لگ جائے گا کہ انہوں نے جمہوریت کو ڈیل کرنے کی کوشش کی ہے, انہوں نے کنٹینیوٹی کے خلاف ایک کانسپریسی کا حصہ بنے کی ہے, جس طرح سے بلوچستان میں ہوا ہے. وہ کے پی میں انہی طاقتوں کے کتے میں ناچتے ہوئے اس میں کام کر رہے ہیں. اور شیخ رشید تو خیر ایسا کوئی ویلیو نہیں ہے, اور اسے اس بات کی کبھی کوئی شرمندگی بھی نہیں ہوگی. خان صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, سلیم بخاری بول رہا ہوں میں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ ایک تاثر یہ ابھر رہا ہے کہ جو مینٹر ہے عمران خان کا وہ غالباً شیخ رشید صاحب ہیں, جو بھی وہ کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے اس کی آواز میں آواز ملا کے پیچھے سے نعرہ مار دیتے ہیں, بعد میں بھاگ جاتے ہیں اس سے. اگر آپ کو یاد ہو انہوں نے کہا تھا کہ پہلے دھرنے میں کہ جی لوگوں سے کہیں کہ وہ ہنڈی سے پیسہ بھیجیں اور بینکوں سے پیسے نکال لیں. خان صاحب نے 1 منٹ نہیں لگایا, نہ ان کی کوئی اپنی عقل ہے نہ کوئی کچھ ہے. کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی شیخ رشید صاحب فرما دیتے ہیں اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ یہ امپریشن ٹھیک ہے کیا؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اگر امپریشن بظاہر تو ٹھیک ہی لگتا ہے، لیکن یہ اگر واقعی ٹھیک ہے امپریشن کہ وہ شیخ رشید عمران خان کے سینٹر ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کی حالت بہت ہی قابل ہے، اس پہ ترس کھانا چاہیے پوری قوم کو، اور ان کا کوئی علاج معالجے کا انتظام اس طرح سے کرنا چاہیے جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کا انتظام کیا، وہ بھی عمران خان جیسی ہی باتیں کرتا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ مجھے آپ ایک بات بتائیں۔ خان صاحب میں نے تو آپ سے یہ اس لیے پوچھا تھا کہ آپ شیخ رشید کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ نہیں مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کے سیاسی گرو آپ کہیں گے ان کو؟ دیکھیں جی بظاہر تو یہی لگتا ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ لیکن جی میں بالکل انہیں جانتا ہوں، ہم ایک محلے میں ہی رہے ہیں اور ایک کالج میں پڑھے ہیں، اور جو مطلب کہ لنک ہمیشہ سے رہے ہیں نا کے ساتھ، وہ بھی مجھے ہوتے ہیں، انہیں ساری زندگی اپنی۔ خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اتنا قیمتی ٹائم دیا اپنا۔ جی بخاری صاحب دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں، جو مشاہد اللہ خان صاحب نے جو کچھ کہا ہے، اس سے میں اس لیے اتفاق کرتا ہوں کہ مشاہد اللہ خان اور شیخ رشید واقعتاً ایک دوسرے کو بچپن سے جانتے ہیں، ایک ساتھ وہ ایک کالج میں پڑھے ہیں، ایک شہر میں رہے ہیں، تو اس لیے ان کی بات کو میں اتھینٹک مانتا ہوں، میری اپنی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس میں ایک جو ایلیمنٹ ہے اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایسی باتیں عوامی جلسوں میں کہی جائیں اور پھر اس پر عمل نہ کیا جائے تو اس سے آدمی جو ہے اس کے وقار میں کمی ہوتی ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ اس میں؟ پتہ نہیں سر کس کس کے وقار میں کمی ہوتی ہے، یہاں تو سٹیج بدلنے کے باوجود حالات وہی رہتے ہیں، پچھلی سٹیج پہ بھی وہ یہی کچھ کیا کرتے تھے، اس کے بعد درمیان میں ایک دوسری سٹیج آئی، وہاں بھی یہی کرتے رہے، اب تیسری سٹیج پہ کھڑے ہیں تو وہاں بھی یہی کر رہے ہیں۔ شیخ رشید نہیں بدلے، پارٹیاں بدل گئی ہیں۔ آپ نے جس طریقے سے مائیگریٹری برڈ کا نقشہ کھینچا ہے ان کا کہ وہ فصلی بٹیرا، آپ نے دوسرے لفظوں میں نہیں اسے فرمایا ہے، انہوں نے جماعت تو ایک ہی، جماعت کوئی نہیں بدلی، انہوں نے وہ مسلم لیگ نون میں تھے، اس کے بعد وہ چونکہ نواز شریف صاحب پاکستان چلے گئے، ان کو مجبور ہونا پڑا، وہ بھی چلے گئے، ساتھ ہی وہ دوسری جماعت میں چلے گئے۔ بہت ساری چیزیں انہوں نے تبدیل کی ہیں۔ وہ ایک وقت میں ضیاء الحق کی مجلس شورا کے رکن بھی تھے، آپ کو یاد ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب بھی اسی دور میں پنجاب میں وزیر تھے سر۔ سن لینا، ایک تو یہ ہے کہ میں بات مکمل کر لوں اگر آپ اجازت دیں تو۔ سر جناب پھر اس کے بعد انہوں نے جنرل مشرف کے دور میں بھی وہ کہاں کھڑے تھے، کس کے ساتھ تھے، وہ بھی آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے۔ یہ پارٹیاں بدلنے سے بدتر ہے، پارٹیاں تو بدلنے تو چلو سیاسی پروسیس تو ہے نا، تو مطلب کہنے کا یہ اس وقت بحث شیخ رشید نہیں ہے بلکہ ان کی وہ باتیں ہیں جو انہوں نے قادری صاحب کے سٹیج پر بیٹھ کے فرمائی تھی۔ میں آپ کو شعیب الدین دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ قادری کے سٹیج پر عمران خان کو لانے کا واحد ذمہ دار شخص جو ہے وہ شیخ رشید ہے، اور اس نے اتنا نقصان پہنچایا تحریک انصاف کو اور عمران خان کو جس کا اندازہ اگر انہیں ابھی نہیں ہے تو آنے والے وقت میں ضرور ہو جائے گا۔ ناظرین، بخاری صاحب نے یہ واضح الفاظ میں کہا ہے کہ شیخ رشید عمران کا دوست نہیں دشمن ہے۔ یہ وقت بتائے گا، مگر آپ نے بھی ٹھیک کہا تھا کہ وہ اس کا سیاسی گرو بھی ہے۔ ہمیں بریک کا کہا جا رہا ہے، چلتے ہیں ایک مختصر بریک۔ ویلکم بیک ناظرین۔ زینب قتل کیس، ایک معصوم بچی کا ریپ، اور اس کے حوالے سے ایک پروگرام ہوا ہے ٹی وی چینل پہ جس میں کہ انتہائی سینئر اینکر ہیں جو کہ پی ٹی وی میں بھی بڑی اچھی پوزیشن پہ رہے، انہوں نے بہت بڑے بڑے دعوے کر دیے، اور نہ صرف دعوے کیے بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے لے۔ سپریم کورٹ نے اگلے دن صبح ہی انہیں بلا لیا، وہ وہاں چلے بھی گئے، وہاں ایک چٹ پہ کوئی 2 نام لکھ کے بھی انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو دیے، کچھ انہوں نے ان کو اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی بتائیں کہ یہ ملزم کے ہیں۔ اب صورتحال یہ بنی ہے کہ پنجاب حکومت کے وزراء نے ایک باقاعدہ پریس کانفرنس کی ہے جس میں یہ سب کچھ جھوٹا قرار دیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک سے وہ ایک رپورٹ لے کے آئے ہیں کہ یہ وہ اکاؤنٹ جن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا یہ ایگزسٹ نہیں کرتے، یہ ہے ہی نہیں۔
اب اس صورتحال میں بڑی ایک عجیب سی فضا پیدا ہوئی ہے. ٹی وی میڈیا یا اخبار، ایک رپورٹر، ایک صحافی جب ایک خبر دیتا ہے تو وہ اس کے بچے کی طرح ہوتی ہے. جس طرح ایک بچے کو صاف ستھرا رکھا جاتا ہے، اس طرح کوشش کرتا ہے کہ جو وہ پیش کرے وہ بہت صاف ستھرا ہو، اس پہ کوئی الزام نہ ہو، اسی کو برائی نہ کرے، اس کو اسی طرح تسلیم کرے جیسے منون سچ ہے. لیکن اگر وہ مکمل جھوٹ قرار پائے تو اس کے بعد خبر کہاں جائے گی؟ وہ اخبار کی ساکھ یا ادارے کی ساکھ یا صحافی کی ساکھ، یہ سب کچھ متاثر ہو جاتی ہے، یہ پھر باقی نہیں رہتی، یہ بہت نقصان ہوتا ہے. بخاری صاحب، کیا یہ جو ہمارے سینئر اینکر ہیں انہوں نے جو یہ خبر دی اور اس پہ دعویٰ کیا، کیا اس سے یہ دو مرتبہ خیال نہیں آئے گا؟ یہ 2 مرتبہ سینئر اینکر، سینئر صحافی کہہ کہ آپ نے میری وہ حالت کر دی ہے. وہ شاعر نے کہا تھا نا، مارا وہ دل پہ تیر کے نکلی ہے ہائے ہائے. اینکر تو میں سینئر خاصی عرصہ ہو گیا. یہ عرض کروں کہ جو حرکت موصوف نے فرمائی ہے، نام جن کا ڈاکٹر شاہد مسعود ہے، اگر کوئی اپرنٹس بھی کرے، اپرنٹس کہہ رہا ہوں میں آپ سے، تو اس کو اخبار کے دفتر میں گھسنے نہیں دیا جانا چاہیے. اس لیے کہ ایک تصوراتی خاکہ آپ بنا لیا آپ نے، اور پھر اس کو اپنے پروگرام میں بیٹھ کے یوں لانچ کیا جیسے آپ سے بڑا سچا، آپ سے بڑا تحقیق نگار، آپ سے بڑا انویسٹیگیٹو رپورٹر کوئی نہیں ہے. چلیے، آپ نے یہاں تک تو بات اگر رہتی تو چلیے کسی حد تک اس کی ریمیڈی ہو سکتی تھی، کور اپ ہو سکتا تھا. آپ نے سپریم کورٹ کو چیلنج کیا کہ آپ اس کے اوپر سو موٹو ایکشن لیں، میں آپ کو مواد دیتا ہوں. پھر وہ سو موٹو ایکشن لیا گیا، آپ مواد لے کے وہاں چلے گئے. 3 راستے ہوتے ہیں کسی بھی ایسے حقیقت کو جانچنے کے لیے، کہ ایک تو یہ کہ اس کے اوپر آپ جے آئی ٹی بنا دیں، ایک تحقیقاتی ٹیم بن جائے. دوسرا یہ کہ جو سب سے بڑی ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس سے آپ اپروچ کریں، جو کہ اسٹیٹ بینک ہے، بینکوں کے اکاؤنٹس کے حوالے سے. تیسرا ہے سوشل میڈیا، جہاں سے یہ درفنتنی اوریجنیٹ ہوئی تھی. دیکھیے، اتنی ریسرچ پچھلے 24 گھنٹے میں اس ایشو پر ہو گئی ہے کہ ایک شخص نے فردن اور اداروں نے اس کو ڈس اون کیا ہے، اس کو ریڈیکیول کیا ہے، اس کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا ہے. موصوف ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے فرما رہے تھے، اور میں اور شہاب الدین دونوں بیٹھ کے اس کو دیکھ رہے تھے اور ہنس رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ بھئی خبر کبھی کبھی باؤنس بھی کر جاتی ہے. وہ خدا کے واسطے ایک مظلوم بچی کی قتل کا، اس کی آبرو ریزی کا ایشو اٹھا ہوا ہے، پورے معاشرے میں ہلچل ہے، حکومت کے اوپر بے پناہ پریشر ہے، انٹرنیشنل دنیا میں ہمارا مذاق اڑ رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی خبر بھی غلط ہو سکتی ہے. آپ نے سپریم کورٹ نے آپ کو وارن کیا تھا کہ اگر یہ حقائق سچے نہ ہوئے ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. وہاں آپ نے میڈیا کے اوپر جا کے اپنی پروجیکشن کے لیے سب کچھ مان لیا. ٹھیک ہے، آپ کو 10-12 پروگرام کے اینکرز نے بلایا، آپ کی اس حرکت کو انہوں نے ایکسپلائٹ کرنے کی پوری کوشش کی. جو اینٹی گورنمنٹ یا اینٹی پاکستان مسلم لیگ نواز کے چینلز ہیں، میں نام لینا نہیں چاہتا، انہوں نے آپ کے بیانات میں اور اللہ کے فضل سے اتنی درفنتنیاں چھوڑی کہ ایسے لگ رہا تھا کہ اگر یہ بات سچ ہوئی تو پاکستان کا کوئی فیس نہیں رہے گا، معاشرہ جو ہے اس سے بدبو آنے لگے گی. لیکن آپ کا سارا بھرکس نکال دیا. اسٹیٹ بینک نے ڈس اون کیا اس کو. جے آئی ٹی جو بنی ہوئی ہے، جس میں آئی ایس آئی، ایم آئی اور آئی بی کے نمائندے موجود ہیں، ان سب نے کہا یہ جھوٹ کے پلندے کے سوا کچھ نہیں ہے، اس میں ایک رتی بھر بھی حقیقت نہیں ہے. ڈاکٹر شاہد مسعود، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تمہیں ڈوب مرنا چاہیے اس کے اوپر کہ تم نے پورے کے پورے میڈیا کی، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہے، ہمیں اتنا شرمسار کر دیا ہے کہ ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں رہے ہیں. یہ آپ کی اس حرکت کی وجہ سے. بخاری صاحب، کیا آپ کے خیال میں جہاں پہ وہ بیٹھ کے یہ پروگرام کرتے ہیں وہاں کی انتظامیہ کو اس پہ سوچنا نہیں چاہیے؟ بالکل، آپ نے ٹھیک سمت میں اشارہ کیا شہاب الدین. مجھے خوشی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں اب بھی اگر وہ اس کا ادراک کر لیں کہ ایک شخص اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر سکتا ہے صرف اپنے دماغ کے تصوراتی خاکوں کی بنیاد پر، اس سے کل بھی خیر کی توقع نہیں ہے، آج تو خیر کی توقع بالکل تھی ہی نہیں.
یہ ان کا کام ہے, ان کے انٹرسٹ ہیں, ان کو اپنے چینل کا انٹرسٹ دیکھنا چاہیے, ہم کوئی نہیں ہوتے ان کو مشورہ دینے والے. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں شعیب, غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہے, غلطی آپ سے بھی ہو سکتی ہے, اس کا ادراک کر کے اس پر اپولوجیٹک ہونے کی بجائے جس ڈٹائی سے بیٹھ کے وہ ایک چینل کے اوپر, ایکسپریس چینل کے اوپر بیٹھ کے منصور علی خان کے ساتھ جس ڈٹائی سے وہ اپنے جھوٹ کو, یعنی جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے تھے, مجھے اس پر بہت حیرت ہے, مجھے اس پر بہت شرمندگی ہے شعیب. اچھا بغیر صاحب, میں ایک دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں بیک گراؤنڈ میں جس کی بنیاد پہ کوئی سٹوری کھڑی جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا آپ ہی کے رپورٹر نے قصور کی سٹوری دی تھی جس میں باقاعدہ یہ تھی کہانی کہ بچوں کو ریپ کر کے ان کی فلمیں بنائی جاتی ہیں اور سیل کی جاتی ہیں. کیا یہ غلطی ہے, صحیح ہے؟ شہاب الدین, نہ میں نے ان فیکٹ سے انکار کیا ہے, اس کا مطلب ہے کہیں کچھ ہے, نہ میرے رپورٹر کی سٹوری غلط تھی. خدا کے لیے میں آپ سے ہاتھ باندھ کے, میں آپ سے ہاتھ باندھ کے, میں 2 سال بعد اسی سٹوری ہاتھ باندھ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے رپورٹر کی سٹوری میں 80 اکاؤنٹس کا, جس میں انٹرنیشنل اکاؤنٹ شامل تھے, کوئی ذکر نہیں تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا, آپ نہیں, آپ کہہ رہے ہیں اس بنیاد پہ یہ, آپ کمبائن کر رہے ہیں, اس بنیاد پہ یہ سٹوری گھڑی ہے, میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. دیکھیں, گھڑنے کے لیے آپ یہ گھڑتے کہ انٹرنیشنل نیٹ ورک ہے اور اس طرح کی, نہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں شعیب الدین, اس طرح ہمارے اخبار نے, نیشن نے یہ خبر بریک کی تھی کہ اتنا کچھ ہوا ہے وہاں پہ. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, 2 سال آپ پرانی درست خبر کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے یورپ میں یہ معاملہ 7 سال تک چلا, 13 ملکوں کے اندر آپریشن ہوا جس کے نتیجے میں 400 اور 700 کے درمیان لوگ پکڑے گئے تھے, 185 لوگوں کو اس میں سزا ہوئی تھی. یہ واقعات دنیا میں موجود ہیں, مجھے یاد ہے, ایسے چینل اور ویب سائٹس ہیں جو اس طرح کی فلمیں دکھاتی ہیں. مجھے یاد ہے ایف آئی اے نے ابھی پیچھے دنوں اس وقت ایک بندہ گرفتار کیا تھا جو یہ دھندا کر رہا تھا پاکستان سے. میں بالکل یہ سب ماننے کے لیے تیار ہوں, لیکن ایک 4 جماعت پڑے ہوئے بندے کے جو آپ نے 80 اکاؤنٹ کھول دیے انٹرنیشنل, میں تو 16 لاکھ یورو کی ٹرانزیکشنز ہیں, اس من گھڑت خبر کی بات نہیں کر رہا, مگر میں تو بات اسی کی کر رہا ہوں نا. میں اس میں پچھلی بات بھی کر رہا ہوں کہ پنجاب حکومت نے کیا کیا آج تک ان 280 کیس کا. شاہد مسعود نے کیا جھک ماری ہے, اس کا پنجاب گورنمنٹ کی پرفارمنس سے کیا تعلق ہے؟ اور سر وہ اس کو اگر ہم نکال لیتے آج تو یہ کرنے جو کرنا ہوتا یہ بات. دیکھیے, میں پھر وہی کہہ رہا ہوں, جو حقیقی سٹوری ہے, جو اصل سانحہ ہے, وہ اس پر رہتے تو کوئی حرج نہیں تھا. انہوں نے بالکل اپنے دماغ میں ایک خاکہ تخلیق کیا اور اس کی بنیاد پر لے کے سٹوری کو آگے چلے گئے. مجھے پھر جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہی ہے نا بخاری صاحب, ظاہر ہے. اب یہ تو یہ سب ایک بڑا سٹار بننے کے لیے, ایک بریکنگ دینے کے لیے یہ جو کچھ روزانہ ہو رہا ہے نا, ہمیں افسوس ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم ریٹنگ کے چکر میں خود کو برباد کر لیں گے, اپنی عزت خراب کرتے ہیں. سر میری عزت خراب ہوتی ہے اگر میں جھوٹ بولوں گا تھا, مجھے خود شرم آنی چاہیے. میرا اپنا گریبان ہے, مجھے اس میں بھی یوں ڈال کے نہیں منہ دیکھنا چاہیے, اپنے سامنے آئینہ بھی دیکھنا ہے میں نے. بہرحال بخاری صاحب, یہ جو آسما والا کیس ہے مردان کا, اس پہ کیا آپ کے خیال میں کوئی امید نظر آ رہی ہے کہ بچے قاتل پکڑے جائیں گے؟ میرے خیال سے اس کے حوالے سے میں بالکل کنوکشن کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر بہت بڑی کامیابی یہ ہے جس کا اعلان ایک قومی سطح پر واقع جلسے میں عمران خان صاحب کو کرنا ضروری سمجھا انہوں نے, وہ یہ کہ 24 گھنٹے میں پولیس نے لاش تلاش کر لی. اور خدا کے واسطے اتنا بڑا سانحہ ہے, کس چیز کو آپ اچیومنٹ کہہ رہے ہیں یار؟ 12 دن اس کو بھی ہونے والے ہیں, کوئی کلو نہیں ہے ان کے پاس قریب. تو یہ جو ماڈل پولیس تھی نا, جو یورپ سے بھی بہتر پولیس تھی, اس کی پرفارمنس سامنے ہے نا ہمارے, کہ اب تک انہوں نے اس کو صحیح طریقے سے اپروچ نہیں کیا تھا. وہ تو یہ زینب بچی کے قتل کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, اب اس کا ڈی این اے لیا گیا ہے, وہ پاکستان پنجاب میں بھیج دیا گیا ہے. میرا کہنا یہ ہے شہاب الدین, بچی میری ہو آپ کی ہو, بچی پنجاب میں ہو, سندھ میں ہو, بلوچستان میں ہو, سرحد میں ہو, یہ ہماری اپنی بچیوں کی طرح سے ہیں. ان کے ساتھ جہاں بھی کوئی سانحہ ہو اس پر سیاست کرنے کی بجائے انسانی بنیادوں پر سوچنا چاہیے. در حقیقت دیکھیں, ایک چھوٹی سی چیز ہے, دونوں کیس خاصے مختلف ہیں. جو زینب والا کیس ہے اس میں زینب کو ایک بھرے پڑے محلے سے, جہاں پہ اب لوگ گزر رہے تھے, آ رہے تھے, جا رہے تھے, لے جایا گیا. اس کو لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا اور اس کی فلم بھی بن گئی.
انفارچونیٹلی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ 4 سالہ بچی ہے، اس کو کون اٹھا کے لے گیا اور جا کے اس کی لاش کھیتوں میں پھینک دی گئی. لہٰذا ابھی تک وہ ایک اندھا کیس ہے، اس کے اندر شناخت کا عمل ابھی باقی ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے شہاب الدین، گزارش یہ ہے کیس تو ہر ایک اندھا ہی ہوتا ہے انلیس کہ سرکمسٹانشل ایویڈنس، انلیس کہ جو اس کا گلٹی ہے، جو مجرم ہے، وہ اپنی نشانیاں نہ چھوڑ جائے. یہ تو اصل بات میں پھر وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس پر ہمیں سیاست کرنے کی بجائے ان ایشوز کو انسانی بنیادوں پر دیکھنے کی ضرورت ہے، اور انسانی بنیادوں پر اگر ہم دیکھیں گے اس کو تو اپروچ ایک سی ہو جائے گی. بخاری صاحب مجھے یہ بتائیے، ہم فرینزک لیبارٹری اور یہ بڑی باتیں کرتے ہیں، مجھے اور آپ کو اچھی طرح یاد ہے کھوجی ہوا کرتے تھے، کھرا اٹھاتے تھے، اور ایسی جگہ پہ جہاں بارش ہو جائے وہاں پہ تو خیر بدقسمتی ہے، لیکن یہ جو جگہ ہے، کھیت ہے، مٹی ہے، کاش کے یہاں کو کھوجی ہوتا، کاش کوئی کھرا اٹھا لیتا. دیکھیں جو فرینزک لیبز ہیں نا، جو اب انویسٹیگیشن کا موسٹ ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، وہ کھوجی میں تو پھر کہیں امکان ہو سکتا ہے نا کہ وہ غلطی کرے، اس میں تو امکان بھی باقی نہیں رہتا، اس لیے کہ ہر ایک ایویڈنس جو ہے وہ سبجیکٹ ٹو کوالیفیکیشن ہے، سبجیکٹ ٹو ٹیسٹنگ ہے، سبجیکٹ ٹو کنفرمیشن ہے. جو ڈی این اے ہے فار انسٹنس، ڈی این اے میں اب کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، دنیا میں کہیں جھوٹ نہیں بولا گیا. ایسے ڈی این اے ہوئے ہیں، میں اس وقت ان کی مثالیں نہیں دینا چاہتا آپ کو، ہزار سال کے بعد بھی ڈی این اے کی رپورٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پکڑا جائے تو ہے جی کو پکڑا جائے گا تو ڈی این اے ہوگا نا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پکڑا جانے کے لیے پھر میں نے کہا کہ آپ کی جو میتھڈز اس وقت آپ کو اویلیبل ہیں انویسٹیگیشن کے، ان کو اگر آپ اپلائی کریں گے تو ہر مجرم اپنا کلو چھوڑتا ہے، پیچھے کوئی نہ کوئی نشان چھوڑ کے جاتا ہے. ہم اس وقت اس کے اوپر پوائنٹ سکورنگ کی بجائے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ زینب کے قاتل کی طرح سے آسمہ کا قاتل بھی پکڑا جائے، اور اسے بھی اتنی ہی مثالی سزا دی جائے جتنی کہ جس سے عبرت حاصل ہو لوگوں کو. یہ ان بچیوں کے قتل، ان کی آبرو ریزی کے حوالوں کو لے کے ہمیں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے. شعیب اس میں تو میرا ساتھ دے دو، تم نے ویسے تو اتفاق نہیں کرنا مجھ سے کبھی. میں کب کہہ رہا ہوں، خدا کا واسطہ ہے سر، بچیوں کا معاملہ ہے، میں خود بیٹی والا ہوں، میرے پاس بچے ہیں میرے اپنے، میں تو صرف دعا کر سکتا ہوں کہ ان ظالموں کو کتے کی موت مارا جائے، بس اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کی یہ دعا قبول ہو اور یہ اپنے انجام کو پہنچیں، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ نہ اس کے ماں باپ کو سکون آئے گا، نہ ان درد مندوں کو سکون آئے گا جو ان 2 بچیوں کے ساتھ ہونے والے واقعات سے اپنی آنکھوں کے آنسو نہیں روک سکتے، اپنے دل میں پیدا ہونے والی تکلیف نہیں روک سکتے. ناظرین، یہ بچیاں جو ہر گھر میں کہہ کے بکھیرتی ہیں، بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ کے چہرے پہ ایک عجیب سی محبت، خوشبو اس میں سے آتی نظر آتی ہے. بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے ان معصوم کلیوں کی، ان پھولوں کی حفاظت نہیں کر پا رہے. یہ کون ظالم لوگ ہیں جو اس چھوٹے چھوٹے معصوم کلیوں کو، پھولوں کو مسل دیتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی، اتنا دل، اتنی طاقت، اتنی درندگی انسان کے اندر، میں کیا کہوں اس کو. صرف دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کو انسان بنائے. آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، کل پھر ملیں گے. شعیب الدین اور سلیم بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.